مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کے متعلق لوگوں میں بہت سی توہمات مشہور ہو چکی ہیں اور لوگ اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے ماہ و سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تمام ایام اللہ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ تمام مہینوں میں اور دنوں میں بعض دنوں کو اللہ نے یا بعض مہینوں کو اللہ نے دوسروں سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں سے زیادہ عظمت سے نوازا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الایام بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل پیدا کیے ہیں۔ یہ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے علاوہ اگر دنوں میں کوئی نحوست کا معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ارشاد فرما دیتے، لیکن چونکہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ خود ساختہ چیزیں بنانا، یہ نحوست کا جو کہا جاتا ہے، یہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک منسوب بات کو مشہور کر کے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ شاید سفر میں نحوست تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ احادیث کی کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ بعض کتب تصوف کے اندر اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر مبارک کے 63ویں برس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماہ سفر میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شدید اشتیاق تھا، تو اس اشتیاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید منتظر تھے کہ کب سفر ختم ہو، ربیع الاول شروع ہو اور میں اپنے رب سے مل سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا۔ بعض لوگوں نے اسے اس لحاظ سے لے لیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں نحوست ہے، یہ ختم ہو، حالانکہ اس سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر ما کان و ما یکون کا علم رکھ دیا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب نے اس پہ کلام فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی حفاظت رکھ دی، ہر چیز کی شفا رکھ دی۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید کچھ بلائیں، کچھ مصیبتیں، کچھ آفات اس سفر میں اترتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں، حالانکہ ایسا ہے نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات، ایسی صورتیں رکھی ہیں جو انسان کو ہر طرح سے حفاظت دیتی ہیں۔ ان میں ایک آیت الکرسی بھی ہے کہ جو شخص دن رات میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے
حفاظت نصیب کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ وہ اس ماہ مبارک کو نحوست والا سمجھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ ویسے بھی پورا سال ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اللہ کی نظر کرم اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو جو شخص شبے میں ہو اسے چاہیے کہ وہ ضرور آیت الکرسی پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے اور ہر طرح کے نقصان سے بچ سکے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔